اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے ایلی کے 15ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بیداریاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شاہبالا۔ علی پور پہنچتے ہی محلے والوں نے ایلی پر سوالوں کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ کیوں ایلی، کیا باپ کی شادی پر آئے ہو؟ کیا کہتا ہے؟ ایلی شہبالہ بنے گا، اپنے ابا کا ہے نا؟ کیوں میاں، تمہاری نظر میں بھی کوئی کشمیر کا سیب ہے؟ ابھی سے چناؤ کر لو میاں، پھر پچھتاؤ گے۔ اے ہے ایلی، بیٹے سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ وہ کیوں بنے گا شہبالہ کسی کا؟ اس کے تو دلہا بننے کے دن آ رہے ہیں، بھائی اسے دق نہ کرو۔ کیوں بھائی، اماں کو ڈولی میں بٹھا کر کب لائے گا ایلی؟ ایلی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا جواب دے۔ ویسے وہ کوشش تو کرتا تھا کہ کوئی چمکیلی بات کرے، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس بات پر شرم محسوس ہونے لگتی اور اس کی آواز گلے میں خشک ہو کر رہ جاتی۔ اس پر عورتیں اسے چھیڑتی۔ لے، لڑکے کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ اے ہے، اس کے گلے میں تو آواز خشک ہو گئی۔ نہ بیٹے ایلی، برا نہ مان، اس کا کیا ہے، علی احمد تو ہے ہی ایسا۔ عورتوں کے بغیر اس کا وقت کٹنا مشکل ہے، مگر بیٹا چاہے کوئی آئے کوئی جائے، گھر کا مالک تو ہی ہے اور گھر کی مالکہ تیری ماں ہاجرہ۔ ان آنے جانے والیوں کو کون پوچھتا ہے ماں؟ ادھر علی احمد کے گرد لوگوں نے حلقہ باندھ رکھا تھا۔ کیوں علی احمد، نہ رہ سکا تو نئی شادی کیے بغیر؟ شرم نہیں آتی علی احمد؟ یہ کیا تیرے دلہا بننے کا وقت ہے؟ گھر بیٹی جوان ہو چکی ہے، لڑکا 10ویں پاس کر چکا ہے۔ علی احمد، کوئی کشمیر کا سیب ہمیں بھی دلا دو۔ لیکن علی احمد کے حلق میں آواز خشک نہ ہوتی تھی، نہ ان کا چہرہ زرد پڑتا اور نہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی، اور وہ سب کو کوئی نہ کوئی جواب دے کر خاموش کر دیتے۔ داروغہ سے کہتے، بھائی داروغہ، کشمیر کے سیب لانے کی چیزیں نہیں بھائی، وہ تو ڈال سے توڑ کر کھانے کی چیز ہے، ہمت ہے تو ہاتھ بڑھاؤ۔ جانو مائی سے کہتے، لو مائی، اللہ نہ کرے میں کیوں رہوں شادی کے بغیر، مرد ہوں میں، مرد، اور وہ بھی تیرا بیٹا۔ پھر جیواں آ کر چلاتی، علی احمد تیرے تو بال بھی سفید ہو گئے۔ ہاں ماں، وہ جواب دیتے، دل سفید نہیں ہوا، ابھی ایمان کی روشنی سے منور ہے اور اللہ رسول کی سنت کا لحاظ ہے۔ اے ہے علی احمد، جیواں ہنس کر 2 ہتھر مارتی، تو تو بھانڈ ہی رہے گا ساری عمر۔ اور علی احمد ہنستے اور جیواں چلاتی اور ان کا گھر کہکہوں سے گونجنے لگتا۔ اس وقت ایلی کو علی احمد سے عقیدت سی محسوس ہونے لگتی۔ ان کی باتیں سن کر وہ ان کے تمام قصور بخش دیتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ بھی علی احمد کی طرح باتیں کر سکے، لیکن بات کرتے وقت اس کی زبان اٹک جاتی تھی، گلا بیٹھ جاتا، دل کو کچھ کچھ ہونے لگتا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ بھاگ جائے، دور جہاں کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو۔ علی پور پہنچ کر پہلے تو ہاجرہ بہت روئی تھی، رو رو کر اس نے برا حال کر لیا۔ وہ ننھے کی باتیں کرتے ہوئے آنسو بہاتی رہتی، اور پھر ایسا سمجھدار اور متحمل مزاج، رونا تو جانتا ہی نہ تھا۔ وہ ہائے، اتنی تکلیف دہ بیماری لگی اسے کہ توبہ ہے۔ زہر بال کوئی معمولی بیماری نہیں بہن، لیکن اس بچے نے اف تک نہ کی، رویا ہی نہیں، بس حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا کہ میں کہاں آ گیا، جہاں میری کسی کو قدر نہیں، جہاں کسی کو میرے دکھ کی خبر نہیں۔ ہاجرہ کے آنسو از سرنو ٹپکنے لگتے اور وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی۔ بیماری میں بھی اس کا مسکرانا نہ گیا، یوں مسکراتا جیسے سیانے لوگ مسکراتے ہیں۔ میں روتی تھی اور وہ مسکراتا تھا، بیماری نے اسے ذرا بھی مہلت نہ دی۔ ہاجرہ رو رو کر بچے کی باتیں کرتی رہتی اور پلو سے آنسو پونچھتی رہتی۔ ہاجرہ بار بار علی احمد کی بے حسی کا قصہ بیان کرتی رہی، انہیں اپنے شغل سے کام، کوئی مرے یا جیے ان کی بلا سے۔ انہیں تو کشمیری سیب کا عشق لگا تھا، کہتے تھے کشمیری پھلوں پر پلی ہے، 10ویں پاس ہے، انگریزی فر بولتی ہے۔ اچھا ہے بہن، ہم بھی اس سے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا سیکھیں گے۔ مجھے تو خوشی ہے بہن کہ گھر میں میم آئے گی، سچ کہتی ہوں، میرا خدا شاہد ہے بہن، مجھے کلمے کی قسم، مجھے کوئی دکھ نہیں، بس یہی دکھ ہے کہ ننھا تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا اور میاں کو کشمیری سیب کی دھن لگی تھی، 2 پیسے کی دوا تک نہ منگوائی۔ نرس دیکھنے آتی تھی
تو اس سے ٹھٹھے کیے جاتے تھے۔ توبہ ہے، گھر میں کوئی دم توڑ رہا ہو اور لوگ اپنی حرص و ہوس میں کھوئے ہوئے ہوں۔ کیا زمانہ آیا ہے، مجھے سوکن کا دکھ تو نہیں، اس ننھے پھول سے بچے کا دکھ ہے۔ اور وہ از سرینوں رونے لگتی۔ اس وقت ایلی کو محسوس ہوتا کہ ہاجرہ بچے کا نام لے کر نہ جانے کس دکھ کی وجہ سے رو رہی ہے۔ سوکن کا دکھ نہ تھا تو وہ اتنی قسمیں کیوں کھاتی تھی، کلمہ کیوں پڑھتی تھی؟ پہلے تو ہاجرہ ننھے کے لیے روتی رہی اور علی احمد کی بے وفائی کا گلہ کر کے آنسو بہاتی رہی۔ پھر دفتراً اس نے محسوس کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ سوکن کی آمد کی وجہ سے رو رہی ہے اور بیٹے کے بہانے اپنے لٹے ہوئے سہاگ پر آنسو بہا رہی ہے۔ ہاجرہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، یہ نہیں کہ لوگ اس کی قوت برداشت کا مذاق اڑائیں، اس پر خاوند پسندی کا جرم عائد کریں۔ اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور اٹھ کر علی احمد کے بیاہ کی تیاری میں لگ گئی اور یوں شوق سے انتظامات کرنے لگی جیسے خاوند کی بجائے اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی۔ انتظامات پر وہ بات بات پر اعتراض کرتی، نہیں نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں دلہن کو یہ پہننے نہ دوں گی، دلہن کیا کہے گی، سسرال والے کیا سمجھیں گے، اور یہ زیور تو اب پرانا ہو گیا ہے، دلہن کے لیے نئے طرز کی چیز ہونی چاہیے۔ اماں کے اس انہماک اور شوق کو دیکھ کر ایلی حیران ہوتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے اور حیرانی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ہاجرہ، تم کیوں جان مار رہی ہو، لو خواہ مخواہ چھوڑو، کرنے دو آپ ہی اسے، تمہیں کیا پڑی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ یہ سن کر ہاجرہ کی آنکھ میں چمک سی لہراتی، اے بہن، اس میں کیا ہے، سوکن آئی ہے تو بے شک آئے، اپنے اپنے نصیب ہیں، جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا، بسم اللہ۔ اس پر لوگ اس کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھتے، حیرانی شکوک میں بدل جاتی اور وہ سوچتے ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ ایلی بھی ان شکوک کو شدت سے محسوس کرتا اور اسے اماں پر غصہ آتا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ غصہ کیوں محسوس کر رہا ہے اور اس کے اپنے دل میں شکوک کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس گھر کی تمام تر باتیں ہی عجیب تھیں، صرف ایک دادی اماں تھیں جو گھر کی الجھنوں سے دور بیٹھ کر مسکراتی رہتی تھیں۔ ایلی کو صرف دادی اماں پر بھروسہ تھا جو کسی بات میں دخل نہ دیتی تھی اور کھری کھری سنا دیتی تھی۔ علی احمد، رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ اس نے علی احمد کی شادی کے متعلق صرف یہی ایک جملہ کہا تھا اور پھر خاموش ہو کر جائے نماز پر جا بیٹھی۔ گھر کے باقی تمام لوگ عجیب تھے، ابا اپنی دھن میں کھوئے ہوئے تھے، اماں یوں مکے کی حاجن بنی ہوئی تھی جیسے وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہو، صرف 2 پروں کی کسر تھی، اور سیدہ کیسی چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی جیسے منہ میں زبان نہ ہو، مسکراتی بھی تو ہونٹوں کے کونوں سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ گھر کے ان الجھنوں سے اکتا کر ایلی باہر نکل جاتا اور محلے کے لڑکوں کو بلا کر سب کچھ بھول جاتا، یا وہ ارجمند کے چوبارے میں جا کر کھڑکی کی در سے ہکورا ڈکورا دیکھتا رہتا، یا محلے کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اینکر اینڈی ماں بہو کو آزماتا، یا جمیل کے ساتھ جا کر تنگ گلی میں پیڑے کھاتا، یا رضا کی دکان پر بیٹھ کر اس کی اناب شناب باتوں پر ہنستا، یا بالا کے ہاں جا کر گراموفون سنتا، اور یا محلے کے سب لڑکوں کو اکٹھا کر کے میدان میں گیند بیٹ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا۔ ان مصروفیتوں میں دن بیت جاتا اور شام پڑ جاتی اور پھر دادی اماں کی آواز محلے میں گونجتی، ایلی، اب تو آئے گا کہ نہیں، سارا دن لنڈوروں کی طرح پھرتا رہتا ہے، اب رات ہو گئی، ایلی۔ پھر وہ چپکے سے دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا اور دادی اماں اسے دیکھ کر غصے سے چیختی اور وہ بے خوف آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر چڑھ جاتا اور وہ ہنس پڑتی۔ پھر وہ دونوں ایک چارپائی پر سو جاتے اور دادی اماں سے تھپکتی، سو جا اب لنڈور کہیں کا۔ اس وقت ابا لیمپ کی روشنی میں مہاجنوں کی طرح حساب ملانے میں مصروف ہوتے، 2 اور 3 5 8 13، یہ ہوئے 213، اور ہاجرہ چیزیں دیکھتے ہوئے بڑبڑاتی، لو یہ قمیض کا کپڑا تو بالکل بیکار ہے، دلہن کیا کہے گی، اور علی احمد چلاتے، تو پاگل ہو گئی ہے، 18 روپے گز کا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، 213 اور 626، یہ ہوئے کل۔ دلہن کی آمد پر محلے میں ایک شور مچ گیا، چاروں طرف سے عورتوں نے علی احمد کے گھر کی طرف یورش کر دی، آؤ بہن دلہن کو دیکھائیں۔ دلہن آ گئی کیا؟ ابھی آئی ہے، ابھی۔ ہائے میرا دوپٹہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کشمیر میں پلی ہے، سنا ہے وہ انگریزی فر بولتی ہے، اور وہ دوپٹے سنبھال کر علی احمد کے گھر کی طرف چل پڑتی۔ دلہن کی آمد کی خبر سن کر ایلی نے جھرجھری لی، اس کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی اور وہ چپ چاپ کھڑے کا کھڑا رہ گیا، نہ جانے کیوں وہ گھر جانے سے ڈرتا تھا۔ تو یہاں کھڑا ہے ایلی؟ وہ اسے سہما ہوا کھڑا دیکھ کر بولی،
اور تمہارے گھر میں اللہ کے فضل سے نئی دلہن آئی ہے۔ دوسری بولی، بہن اللہ کے فضل سے کیوں کہو، یوں کہو کہ علی احمد کے شوق کی وجہ سے۔ پہلی بولی، اب جو آ گئی ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہو، خوشیاں دیکھے۔ ایلی حیرانی سے ان کی باتیں سنتا تھا، عجیب باتیں تھیں ان کی۔ وہ علی احمد پر غصے سے بل کھاتی اور ساتھ ہی ان کی رنگین مزاجی کی وجہ سے ان کی جانب کھینچی جاتی۔ ہاجرہ سے ہمدردی کا اظہار کرتی اور ساتھ ہی اسے مورد الزام بھی سمجھتی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ دلہن کو دیکھنے سارا محلہ علی احمد کے گھر اکٹھا ہو رہا تھا، مگر ایلی محسوس کرتا تھا جیسے اسے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اس میں گھر جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی، لیکن آخر اسے گھر جانا ہی پڑا اور وہ چپکے سے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ بڑے کمرے میں عورتوں کے ہجوم کے درمیان پلنگ پر ایک سرخ رنگ کی گٹھری سی لپٹی پڑی تھی۔ دو حنا مالیدہ ہاتھ لٹک رہے تھے۔ کتنی رنگ دار مہندی تھی، نہ جانے مونگیا قمیض کی وجہ سے وہ اور بھی سرخ دکھائی دے رہی تھی یا شاید اس لیے کہ ہاتھ بہت سفید تھے۔ ایلی نے نفرت بھری جھرجھری محسوس کی اور منہ موڑ لیا۔ ادھر عورتوں نے اسے دیکھ کے شور مچایا، ایلی یہاں آ، اپنی امی کو سلام کر آ کر۔ سلام جی، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اے لڑکا سلام کہتا ہے، اسے پیار تو کر لے دلہن۔ اللہ رکھے، تیرا بیٹا ہے، پلا پلایا بیٹا مل گیا ہے تجھے، یہ بھی کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ مونگیا چادر تلے سے ہنائی ہاتھ ایلی کی طرف بڑھا۔ اس نے سر جھکا دیا اور منہ موڑ کر سانس بند کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ اسے ہنا کا رنگ دکھائی نہ دے، بو نہ آئے۔ سر تھپکنے کے بعد وہ ہنائی ہاتھ اس کے منہ پر آ ٹکا۔ مہندی کی بو کا ایک طوفان امڑ آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دوڑے دوڑ گئے۔ نہ جانے اس بو میں کیا تھا، ایلی کے جسم کا بند بند ٹوٹنے لگتا تھا، تار تار بجنے لگتا۔ گھبرا کر اس نے اپنا آپ چھڑا لیا اور صحن کی طرف بھاگا۔ شرماتا ہے، ماں جیواں چلائی، بڑا شرمیلا لڑکا ہے۔ دوسری بولی، ایسا اچھا بیٹا ملا ہے تجھے۔ ایلی دادی اماں کے تخت تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا دل مالش کر رہا تھا، سر گھوم رہا تھا، اندر وہ سب ہنس رہی تھی۔ دیکھا ہے اماں کو؟ دادی اماں نے کہا، بیٹھ جا۔ دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے تیرے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، وہاں مٹی کی ہنڈیاں میں۔ دادی اماں اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ دوسرے کمرے میں علی احمد مستربانہ طور پر ٹہل رہے تھے۔ بار بار وہ باہر نکلتے، مائی جیواں تجھ پر تو پھر سے جوانی آ رہی ہے، ہلدی کا برتن کھاتی ہے کیا؟ شرم کر علی احمد، مائی جیواں ہنستی، شرم کر، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہوتا جیسے وہ اس کی بے شرمی پر بے حد مسرور ہو۔ چاچی ہاجاں چلاتی، لے آ گیا تیرا کشمیر کا سیب، تجھے مبارک ہو علی احمد۔ کیوں چاچی؟ وہ جواب میں پوچھتے، خسارے کا سودا تو نہیں کیا ہم نے؟ وہ مسکرا کر کہتی، علی احمد پہلے تو ہمیشہ مٹی پر گرا کرتا تھا، اب کی بار تو جیت گیا ہے۔ پسند ہے تمہیں چاچی؟ اچھی ہے، اپنی لڑکیوں کی طرح ہی ہے، بیچاری ناک نقشہ برا نہیں، رنگ سفید ہے، آنکھیں کالی تو ہیں پر ذرا کھلی کھلی ہیں، بہرحال ناک نقشہ برا نہیں۔ تیرے ناک نقشے کی طرح ہے کیا؟ علی احمد نے مسکرا کر پوچھا۔ چل دفع ہو منہ کالا۔ کیوں چاچی، میں کیا بات کہتا ہوں؟ چاچی ہنسے جا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایلی پھر دلہن کے کمرے میں جا داخل ہوا اور چوری چوری اسے دیکھنے لگا۔ سفید جسم سے چارپائی بھری ہوئی تھی، اسے سفید رنگ بہت پیارا لگتا تھا اور انجانے میں وہ بھرے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ عورتیں ایک ایک کر کے چلی گئیں، پھر وہ دلہن کے پاس جا بیٹھا۔ دفتن دوپٹے میں حرکت ہوئی اور ایک بڑا سا سفید منہ ننگا ہو گیا اور وہ چوری چوری اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہائے، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی امیدوں کے عالی شان محل کو پاؤں کی ٹھوکر سے چور چور کر دیا ہو۔ دلہن کی آنکھوں میں فرق تھا اور اس کا چہرہ خالی ورق کی طرح سراسر کورا تھا۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے اسے دھوکہ دیا گیا ہو، جیسے اس کی توقعات کو ٹھکرایا گیا ہو۔ اسے جان بوجھ کر غلط فہمی میں مبتلا رکھنے سے علی احمد کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ غصے سے اس کی کنپٹیاں بجنے لگتیں اور وہ بھاگا۔ دور دور، دلہن سے دور، اسے جیتے جاگتے دھوکے سے دور۔ باہر صحن میں پہنچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کئی دن تو اس صدمہ کی وجہ سے وہ سخت اداس رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو محلے کی زندگی میں کھو دیا تاکہ گھر کے واقعات کو دل سے بھلا کر اپنی خوشی کو محفوظ کر سکے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔